بتا رہا ہے مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ علم کی بات ہی تو تجھ کو تیرا علم نے کیوں نہیں بچایا تھا؟ تو بھی تو معلم الملکوت تھا، تو بھی تو فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتے تجھ کو جھولا جھلاتے تھے، جبریل کو بھی پڑھاتا تھا، فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا، تجھ کو تیرے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھ کو رب کے فضل نے بچایا۔ تو گرامی قدرات علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال ہونا چاہیے۔ تو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کس مقام پہ شیطان نے بہکایا تھا کہ یہاں پہ میں نے 70 کو بہکا دیا، علم سے نابلد تھے، علم سے کوڑے تھے، تیرے جیسا علم نہیں حاصل کیے ہوئے تھے، وہ بھاگ گئے، 70 کو میں نے پھر کر دیا، اپنے پھندے میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک علم شریعت نہ ہو اس وقت تک وہ شیطان کا کھلونا بنا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلم سلاح الشیطان، علم جو ہے شیطان کے لیے ہتھیار ہے، علم شیطان کے لیے ہتھیار ہے، اور علم دین شیطان کے لیے ہتھیار ہے، ورنہ اور علم تو ہے محضی الالحاد ہو جاتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ دین کا علم جو ہے شیطان کو ہرانے کے لیے ہتھیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شہنشاہ بغداد نے فرمایا میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں تمام علوم کی تکمیل کی، تمام قرآن شریف کو حفظ فرمایا، تمام علوم اتصال، تمام تفاسیر آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد جب ظاہر علم حاصل کر لیا تو باطن کی طرف آپ بڑھے، اور باطنی علوم جو سینہ بسینہ انبیاء کرام، رسولان اعظام، حضور پاک سے، صحابہ سے ہوتے ہوئے پہنچا، اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، اور پھر حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور ان کو اپنا مرشد اور اپنا پیر تسلیم کیا، ان کے دست حق پرست پہ آپ نے مریدی اختیار فرمائی۔ حضرت گرامی آپ دیکھیں خود اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اتنے متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کو بھی مرشد کی تلاش ہوتی ہے، اور مرشد کے ہاتھ پہ جا کر کے بیعت و خلافت۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی مرشد کامل، اللہ والے، دین کے جاننے والے، قرآن و حدیث کے سمجھنے والے کے ہاتھ پر جا کر کے یہ عہد و پیمان لے کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں، ایسے پیدائشی سے اس میں تو یہ ہے کہ جو بالغ کے بعد ہی نماز ہوگے ساری چیزیں پڑھے، لیکن ایک عزم کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ اب میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں نماز کی کیا کہتے ہیں نہار نہیں کروں گا، نماز قضا نہیں کروں گا، روزے قضا نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور کیا کہتے ہیں غیبت نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے عہد کرنا، اسی کو بیعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی یہی تو عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کا وہ اپنائیں گے، اسی کو تو بیعت کہتے ہیں۔ اور جب اس میں آدمی جب پختہ ہو جاتا ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ عہد لے لیتا ہے تو اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے ایک اللہ والے کو میں نے گواہ بنایا ہے کہ اب یہ غلط کام میں نہیں کروں گا۔ حضرت گرامی شہنشاہ بغداد نے بھی اپنے پیر و مرشد کے سامنے عہد لیا، عہد و پیمان لیا، اور آپ تو بچپن ہی سے سبحان اللہ ایسے صادق، ایسے صادق، ایسے سچے، ایسے صادق الامین سبحان اللہ، یہ بچپنے میں ایک سچ بولتے ہیں 70 ڈاکوؤں یا 40 ڈاکوؤں کی جماعت آپ کے دست حق پرست میں توبہ کرتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تھے اور راستے میں آپ کو ڈاکوؤں نے گھیرا تھا، ڈاکوؤں کے سردار میں سب نے گھیرا تھا، تو آپ نے اپنا سچ استعمال کیا تھا اور کہا تھا میں نے اپنی امی سے عہد لیا ہے، دیکھ رہے ہیں امی سے بیعت لی ہے، امی سے عہد لیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ چنانچہ جب ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ بات سنی تو کہا تم ایسے ہو، امی سے عہد لے کر کے، امی سے جو وعدہ کر کے آئے ہو، تو عالم یہ ہے کہ تم سچ ہی کا استعمال کر رہے، اس وعدے کو توڑ نہیں رہے، اور ہم کیسے ہیں کہ اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے وعدے میں خیانت کر رہے ہیں، اور اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، آنسو کی جھڑیاں جاری ہو گئی، اور اس نے آپ کے دست حق پرست پہ توبہ کیا۔ بزرگوں سے بات فرماتے ہیں یہ پہلی جماعت تھی جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہوں نے توبہ کیا۔
حضرت گرامی یہی نہیں جبکہ آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب نے توبہ کیا، حضور جب رہزنی میں آپ ہمارے سردار تھے تو رہبری میں بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے، اور سب کے سب اللہ والے بن گئے۔ تو گرامی حضرت یہی ہے عہد، یہی ہے بیعت، یہی ہے مرید ہونا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے کر کے یہ عہد کرے کہ ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے، سچا کام کریں گے، اخلاص سے دینی کام کریں گے اور سچی بات کریں گے۔ یہی اسی کو کہتے ہیں مرید ہونا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب اس میری مریدی کے بعد اور کچھ کو ہم لوگوں نے دھندا ہی بنا لیا ہے، چونکہ جو کوہنس کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی، اور جب کوہن کعبہ ہی سے نکل پڑے گا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گی۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں، نہ پیر صاحب ویسے مل رہے ہیں، نہ مرید ویسے، نہ پیر صاحب ویسے مل رہے ہیں، نہ مرید ویسے مل رہے ہیں۔ ارے پیر ویسے تھے، مرید وہ تھے خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے مرشد کی تلاش میں خواجہ عثمانی کی بارگاہ میں 1-2 سال نہیں رہے، 20 سال آپ کی خدمت کر رہے ہیں، 20 سال خدمت فرمائی، تب جا کر کے پیر و مرشد نے نوازا اور کہا چلو حج کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جب حج کرنے کے لیے آئے تو خواجہ عثمان ہارونی نے کعبہ کے دروازے سے چمٹ کر کے دعا کی اور کہا مولا بطور سے پورکم مایا خیشرا، اے اللہ اپنی پونجی کو تیرے حوالے کر دیا، معین کو تو قبول فرما لے۔ وہاں کی غیبی آپ کو ملی کہ معین را قبول کردم و ہر کراز معین محبت میں مرد تاصبح قیامت اولا قبول کردم۔ معین کو بھی قبول کر لیا، اور جو معین سے محبت کرے گا قیامت تک اس معین سے محبت کرنے والے کو بھی قبول کرو۔ دیکھ رہے ہیں پیر و مرشد نے اللہ کی بارگاہ پہ رسائی کر دی، رب کی بارگاہ پہ دعا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے پہلے خود کو مٹانا پڑتا ہے، عبادت و ریاضت ظہور و تقویٰ خود بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور مرشد کامل کو پا جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ مجاہدہ ریاضات عبادات کراتے ہیں، اس کے بعد ہو جا کر کے کچھ اپنے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے، مرید صاحب بھی وہی ہو گئے، پیر صاحب بھی مرید ہوئے اور پیر صاحب سے کہا حضور دعا کر دیجئے دکان نہیں چل رہی ہے، حضور دعا کر دیجئے بیٹا ڈاکٹر بن جائے، حضور دعا کر دیجئے مکان بن جائے۔ یعنی مرید کیا ہوئے، کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ کیا دیے کہ پہلے دنیا ہی کی طرف ہے، بیٹا کے لیے دعا کر دیجئے بیٹا ڈاکٹر بن جائے، حضور دعا کر دیے مکان بن جائے، حضور دعا کر دیے کاروبار ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور اب دعا کر دیے کہ آخرت میری سمجھ جائے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، استقامت پہ قائم رہے، ہمیشہ شریعت پہ قائم رہے، آنے والا مستقبل میرا روشن ہے۔ اللہ کے حضور یہ دعا فرما دیجیے کہ استقامت فی الدین، دین پر ہم قائم رہے اور شریعت مصطفیٰ پہ قائم رہے، حضور کی سنتیں ہمارے اندر آ جائے، حضور کی ہر سنت پہ ہم عمل کریں۔ یہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ جو کہا کریں، اکثر وہ حضرات ہوتے ہیں جو پیر صاحب سے یہی دعا کرانے کے لیے، اگر کہیں دعا قبول نہیں ہوئی پیر صاحب کی تو کہتا پیر صاحب فیض یاب نہیں ہے، فیض یافتہ نہیں ہے کہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ یہ حال ہوتا ہے مریدوں کے اخلاص کا معاملہ ہے۔ بہرحال گرامی قدردان، بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں نے ہمیں جو طریقت کی راہ بتائی ہے، شریعت کی راہ بتائی ہے، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ کا استعمال نہیں کیا، کبھی جھوٹ کا استعمال جھوٹ نہیں بولا، بڑی سی بڑی تنگی پریشانی کچھ بھی آئی میں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی، ہمیشہ شکر کیا، ہمیشہ میں نے اخلاص کے ساتھ دینی کام کیا، اور اللہ کا فضل رہا مجھ پہ شامل حال کہ مخلوق خدا کو میں سیراب کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے دولت کا انبار عطا فرما دے تو میں مخلوق خدا پہ اس کو خرچ کرتا ہوں۔ بڑے خلیق، بڑے اخلاق مند، آپ کا لنگر ہمیشہ چالو رہتا تھا، ہمیشہ آپ کا دسترخوان چالو رہتا تھا۔ آپ اپنے دوست عوام سے کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے کہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ ٹھہرتا ہی نہیں، وہ ٹھہرتا یعنی سخاوت اس قدر تھی کہ جو غربا یتام مساکین آئے اور لوگوں کا آنا جانا کھلانے پلانے میں ماہر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت طیبہ وہ سرکار شہنشاہ بغداد اپنائے ہوئے رہتے تھے کہ لوگوں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، ان کو طعام کھلانا پلانا، یہ آپ کی عادت کریمہ بنی۔ حضرت گرامی آپ نے
وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال. لوگ کہیں گے کیا مبالغہ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پہلے کے بزرگوں کی تاریخ آپ پڑھیے. آپ جیسا قتل کہتے ہیں کیا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا؟ وضو ٹوٹتا تھا کہ نہیں ٹوٹتا تھا یہ آپ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ان کی روحانی غذا ایسی ہو گئی تھی کہ سبحان اللہ، راتوں رات ان کا شب بیدار رہنا، راتوں رات ان کا جاگنا، اللہ کی یاد میں رہنا. آپ فرماتے ہیں 40 سال کبھی میں نے بستر سے اپنی پیٹھ کو لگایا ہی نہیں، اللہ کی یاد میں رہا. عشاء کیا وضو کرتا تھا، اس وضو سے میں فجر کی نماز ادا کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ 40 وقت کی نماز ہم سے جماعت سے نہیں ہو پاتی، جماعت سے نہیں ہو پاتی. جماعت کا دور کی بات ہے، شاید خدمت کی نماز بھی قضا ہو جاتی، نمازیں قضا نہ ہو. ان اللہ والوں کا جواب دامن تھامے ہیں. کسی کی تاریخ آپ دیکھیں، کسی کی بھی تاریخ آپ پڑھیں گے تو انہوں نے تقویٰ طہارت عبادت اس قدر ادا فرمائی ہے کہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اتنی عبادتیں فرمائی، اتنی باتیں. کوئی بزرگ ہزار رکعت نفل نماز پڑھتے تھے تو نفل کب پڑھے گا؟ جب فرض واجب ادا کرے گا تب پڑھے گا، اور فرض واجب نہیں پڑھے گا تو نفل کیا ادا کرے گا؟ تو حضرات گرامی ہماری نام اور ان بزرگوں نے نماز ادا فرمائی ہے. تو آپ نے کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضور دعا فرما دیجیے، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے صرف بہت آسان جملے فرمایا، جاؤ گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو. گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو. پہلے کے مرید تو تھے نا بڑے اچھے تھے، جو کہتے تھے مان لیتے تھے. آج جیسے نہیں تھے. امام صاحب تعویذ دے دیجیے، دکان میں برکت نہیں ہوتی ہے تو کہیں گے کہ جاؤ پردہ ہو جائے، آپ نہیں دے کر چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے، ایسا نا. لیکن پہلے کے لوگ ایسے نہیں، جو کہا مان لیا، گھر کے دروازے پہ پردہ لگا لیا. پردہ لگانے کا بعد 10 روز کے بعد آئے، دیکھ پڑا ان کے گھر میں برکت ہی برکت. 10 روز کے بعد آئے اور اس تحفہ لے کر کے آئے. حضور اس تحفے کو قبول فرمائے. آپ نے قبول فرما لیا تو فرما جاؤ. خدا کے حضور بات پوچھنی تھی کہ آپ سے پہلے کہا تھا کہ کوئی نقش دے دیجیے، کوئی بتا دیجیے. آپ نے پردہ لگانے کے لیے کہا، یہ حکمت سمجھ میں آئی. حضور سے بات فرما کے سنو، تمہارا مکان لبے سڑک ہے، سڑک کے کنارے ہے، دروازہ کھلا رہتا تھا، پردہ نہیں تھا. جتنی بے نمازی گزرتے تھے ان کی نگاہ، منحوس نگاہ تمہارے گھر کے آنگن میں پڑتی تھی، اس لیے تمہارے گھر سے برکت رحمت روٹ گئی تھی. اب جب کہ پردہ لگا لیا تو اب عالم یہ ہے کہ بے نمازیوں کی اور منحوس نگاہ تمہارے گھر کے آنگن میں نہیں پڑتی، اس لیے برکت ہی برکت ہوتی. سبحان. کیا سمجھے؟ دیکھ درس دیا کہ جب بے نمازی کی نگاہ کسی کے گھر کے آگے میں دکان میں مکان میں پڑ جائے تو اللہ کی رحمت روٹ جائے. اور جس گھر میں یا جس دکان میں سراپا بے نمازی ہو تو برکت ہو بھی دیا. درس دے دیا آپ نے کہ جس گھر میں سراپا بے نمازی ہو، سراپا کیا کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے والا ہو، وہاں کیسے برکت ہوگی. اس لیے حضرات گرامی اللہ والوں سے محبت. قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا طریقہ اختیار کرو، سچوں نے جو بات بتائی ہے اس پہ عمل کرو. سچوں میں انفرادی مقام ہے شہنشاہ برکات قطب الاقطاب کا، جن کا اس مبارک اسی ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو ہوا کرتا ہے اہل محبت. وہاں جا کر کے محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. آپ حضرات کی دعا رہی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بھی انشاءاللہ حضور واسف پاک کی بارگاہ میں 11ویں شریف کے موقع پہ وہاں حاضری کی سعادت حاصل کروں گا. دعا فرمائیں اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ حضور واسف پاک کی بارگاہ میں میری حاضری باعدد حاضری قبول ہو. امام علی مقام کی بارگاہ میں، سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے دعائیں ہوں گے، آپ حضرات میرے حق میں بھی دعا کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے غیر موجودین انشاءاللہ تعالیٰ مولانا جمال صاحب یا ڈاکٹر امجد اللہ صاحب آئیں گے، خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 جمعہ کی بات ہوگی، پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہم سب کو دائم کی رحمت و خبر کی نعمت عطا فرمائے. عزیزہ ریشمہ خاتون کے لیے دعا کی گزارش ہے، ان کے لیے دعا فرما دے. خاتون اللہ نے شفا عطا فرمائے. کئی افراد چندے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک بوڑھے بابا جہان آباد کے ہیں، ایک بچہ اور ہے اور 2 نابینا ہیں. وہ لوگ چندے کے لیے آئے ہیں. آپ حضرات کا عام فرما دیں گے. نماز کے بعد موقع ملے تو تشریف رکھیں. کھڑے ہو جائیے، اپنی اپنی سبوں کو بھی دور سنبھال لیجیے.